بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ ایسے ہی واقعات کو جاننے کے لیے ہمارے چینل 18 اسلامک کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے مخلص پیغمبر ہیں۔ ان کا لقب کلیم اللہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران علیہ السلام اور بھائی کا نام ہارون علیہ السلام تھا۔ آپ میں طاقت اور قوت بہت زیادہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ایک مغرور اور ظالم بادشاہ تھا جس کا نام ولید بن مصعب تھا، جو فرعون کے نام سے مشہور ہے، جو بنی اسرائیل کی قوم پر ظلم و ستم کرتا تھا اور اس سے غلاموں کی طرح کام لیتا تھا۔ فرعون کو ماننے والے قبطی کہلاتے تھے اور وہ عیش و آرام کی زندگی گزارتے تھے۔ ایک روز فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے مصر کے جانب ایک آگ بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ وہ آگ تمام مصر والوں کو جلا ڈالتا ہے، مگر اس آگ سے بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہتے ہیں۔ فرعون نے اس خواب کی تعبیر اپنے پاس موجود نجومیوں سے پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کی وجہ سے مصر کی ہلاکت ہوگی۔ تورات میں ہے اور تاریخ کے جاننے والے بھی کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے دشمنی ہو گئی تھی کہ اس زمانے کے کہانیوں، نجومیوں اور خفا کاروں نے اس کو بتایا تھا کہ اس کی حکومت کا ایک زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا۔ اور کچھ تاریخی روایتوں میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تاریخ دربار کے جوتشیوں اور نجومیوں نے وہی دی تھی جس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اس پر فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کر دے اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب حمل سے ہوئی تو اس کی خبر کسی کو نہ ہوئی۔ انہوں نے سب سے چھپائے رکھا اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تب بھی سوائے قریبی رشتہ داروں کے کسی کو معلوم نہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب بس کچھ واسطے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابو تھا۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بہرحال جز کر کے ماں تک ان کے پیدا ہونے کی کسی کو متعلق خبر نہ ہونے دی۔ اس خبر اور نازک وقت میں آخر اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ایک تابوت کی طرح صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن پالش کر دو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو حفاظت سے رکھ دو اور پھر اس صندوق کو نیل ندی کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی موسیٰ کی بہن کو لگایا کہ وہ صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے والد کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی سنا دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی طرف لا کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس صندوق میں تھے وہ صندوق بہتے ہوئے فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ محل کے درباریوں نے صندوق کو نکال لیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا جو نیک خاتون تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور فرعون سے کہا، یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی اور دودھ کے لیے رونے لگے تو دودھ پلانے والیاں لائی گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔
قریب میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو آپ کی نگرانی کرتے ہوئے پیچھے آئی تھی کہنے لگی میں ایک گھر جانتی ہوں جو اس بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو واپس ان کی ماں کے پاس لوٹا دیا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے محل میں پلے اور جوان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو طاقت و قوت بہت عطا کی تھی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے دو لوگوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا۔ اس میں سے ایک بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا کھیتی تھا۔ بنی اسرائیل کے شخص نے آپ سے مدد مانگی۔ آپ نے مدد کا ارادہ کیا اور کھیتی کو ایک مکہ مارا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقصد قتل کرنا نہیں تھا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا۔ اگلے دن جب موسیٰ علیہ السلام شہر کی طرف نکلے تو دیکھا کہ وہی بنی اسرائیل پھر کسی سے جھگڑ رہا ہے اور آپ کو دیکھ کر پھر سے آپ سے مدد طلب کی۔ آپ نے فرمایا تو جھگڑالو آدمی ہے اور اس کے مقابلے والے کھیتی کی طرف ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ کل جیسے ایک آدمی کو مارا تھا کیا آج مجھے بھی مار ڈالو گے؟ اس کی اس بات سے آپ سمجھ گئے کہ کل والی بات پورے شہر میں پھیل گئی ہے۔ جب فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام ہی مصر کے قاتل ہیں تو فرعون نے جلاد کو حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کر حاضر کرے۔ مصر کے اس مجمع میں ایک معزز شہری میں بھی تھا جو دل و جان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت رکھتا اور اسرائیلی مذہب کو جانتا تھا۔ یہ فرعون ہی کے خاندان کا آدمی تھا اور دربار میں حاضر تھا۔ اس نے فرعون کا یہ حکم سنا تو پنڈی جلاد سے پہلے ہی نکل کر دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے سارا قصہ بیان کیا اور ان کو مشورہ دیا کہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ خود کو مصر سے نجات دلائیں اور کسی ایسے مقام پر ہجرت کر جائیں جہاں ان کی پکڑ نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مشورے کو قبول فرمایا اور ارض مدین کی طرف خاموشی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مصر سے نکل کر بھوکے پیاسے اور لمبے سفر سے موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ ایک جگہ پہنچے تو دیکھا کہ ایک چشمے پر ایک حوض ہے جہاں کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ قریب ہی آپ نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جن کے پاس بکریاں تھیں۔ وہ پانی کے قریب اپنی بکریوں کو روکے ہوئے تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلاتی؟ وہ بولی کہ جب تک یہ چرواہے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا لیتے ہم نہیں پلا سکتی اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان سب کو ہٹایا اور بکریوں کو پانی پلایا۔ دونوں عورتیں واپس گئیں اور سارا قصہ اپنے والد کو سنایا۔ دونوں عورتوں میں سے ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس شرماتے ہوئے آئی اور کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں کیونکہ آپ نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا اس کی اجرت دے سکیں۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ عمل کوئی اجرت کے لیے نہیں کیا لیکن ان کو سخت حاجت تھی اس لیے آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ گھر پہنچ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات حضرت شعیب علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے کہا کہ آپ ان کو مزدوری پر رکھ لیں کیونکہ یہ طاقتور بھی ہیں اور ایماندار بھی ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا اور یہ بھی کہا کہ اگر 10 سال کریں تو یہ بہتر اور احسان ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے اور 10 سال پورے کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے وطن مصر جانے کا ارادہ کیا اور اپنی بیوی کو ساتھ لیے واپس چلے۔ سفر کے دوران سردی کافی تھی، اندھیری رات تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دور پہاڑی پر ایک آگ دکھائی دی
وہ اپنی بیوی کو بولے میں آگ لے آتا ہوں تاکہ سردی سے بچا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو دیکھا وہ کوئی آگ نہیں تھی بلکہ ایک درخت سے نور نکل رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ جب اور قریب ہوئے تو اس میں سے آواز سنائی دی۔ یہ آواز اللہ رب العزت کی تھی، اپنے بندے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں تمہارا پروردگار بول رہا ہوں۔ پھر آواز آئی، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی فائدے ہیں۔ پھر حکم ہوا، اسے نیچے زمین میں ڈال دے۔ یوں ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی نیچے گرائی، وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر بھاگے، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ ڈر مت، اور اس لاٹھی کو پکڑ، ہم دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا تو وہ لاٹھی بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ جب ہاتھ باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ سورج کی طرح چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرعون اور اس کی قوم کی طرف جا، یقین میں بہت سرکش اور نافرمان ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میری زبان کی گرہ کھول دے اور میرے کام میں آسانی فرما، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ہوئے اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لیا اور فرعون کے محل پہنچے۔ محل کے دربان نے آپ کو اندر جانے نہیں دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں قاصد پیغام لے کر آیا ہوں، تو دربان نے اندر جانے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دین کی دعوت دی تو فرعون نے کہا کہ تیرا رب کون ہے؟ جواب میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا، وہ آسمانوں اور زمین کے تمام چیزوں کا رب ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے تمام درباریوں سے مخاطب ہو کر کی تھی۔ پھر فرعون بولا، اگر تو اپنے وعدے میں سچا ہے تو نشانیاں پیش کر۔ جب موقع آ گیا تھا کہ وہ دونوں معجزے پیش کیے جائیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر رکھ دی تو وہ اژدہا بن گیا، اور اپنے گریبان سے ہاتھ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ فرعون نے کہا، یہ تو سوائے جادو کے اور کچھ نہیں ہے، اور کہا کہ تمہارے مقابلے میں بھی جادوگروں کو لاؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت کا انتظار تھا کہ سب کے سامنے دعویٰ پیش کیا جائے۔ مقابلے کا دن مقرر ہوا۔ فرعون نے ماہر جادوگروں کو منتخب کیا اور یہ بھی اعلان کرایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے جادو سے ہرائے گا اسے مالا مال کر دیا جائے گا۔ مقابلے کا دن آ چکا۔ لوگ ایک میدان میں جمع ہونے لگے۔ 40 جماعت میدان میں حاضر ہوئی۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے تم ڈالو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ پہلے وہ ڈالے۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنے پاس جو رسی اور لکڑی تھی اسے زمین پر ڈال دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رسیاں حرکت کرنے لگی۔ لوگوں کی نظروں پر جادو کر دیا، گویا وہ رسیاں سانپ دکھنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وسعت محسوس کی تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، یقیناً تو ہی غالب آئے گا، اور تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے اسے زمین پر ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالا تو ایک اژدہا بن گیا اور تمام جادوگروں کی رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا بلکہ ایک اللہ کی طرف سے ہے۔ سارے جادوگر سجدے میں گر گئے۔
اور بولے میں تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تفسیر سورۃ طٰہٰ۔ جب فرعون نے دیکھا کہ سارے جادوگر ایمان لے آئے ہیں تو بولا کہ میرے سے بنا پوچھے تم نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے تم سب کے اوپر بھی جادو کر دیا ہے۔ پھر بولا میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کٹوا کر کھجور کے تنوں پر لٹکا دوں گا۔ اس پر جادوگروں نے جواب دیا تجھے جو کرنا ہے کر ڈال، ہم تمہیں کوئی ترجیح نہیں دیتے اور تو سوا دنیا میں ہمیں سزا دینے کے۔ چنانچہ فرعون نے انہیں سزا دینے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے قوم پر 9 معجزے عذاب کے نازل کیے، جیسے کہ ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب اور مینڈکوں کا عذاب وغیرہ۔ فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہتی تو موسیٰ علیہ السلام دعا فرماتے تو وہ عذاب ٹل جاتا، لیکن پھر وہ سرکش اور نافرمانی کرنے لگتے تھے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی راتوں رات تو میرے بندوں کو لے کر نکل جا۔ بنی اسرائیل کی کل تعداد 6 لاکھ تھی۔ صبح جب فرعون کو یہ معلوم ہوا تو اس نے ان کا پیچھا کرنے کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لشکر کو لیے بحر احمر کے کنارے پہنچے۔ جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے چلا آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر بنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ اب کیا ہوگا۔ پیچھے فرعون اور اس کا لشکر اور آگے سمندر کی اونچی اونچی لہریں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی گئی کہ پانی پر اپنی لاٹھی مارو۔ یوں ہی آپ نے لاٹھی ماری تو سمندر میں راستہ بن گیا اور پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ سب کے سب اس راستے سے باہر نکل گئے۔ اب جیسے ہی فرعون اور اس کا لشکر پانی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے۔ پہلے تو فرعون ڈرا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن پھر اس نے اپنے گھوڑوں اور لشکروں کو لے کر اس راستے پر داخل ہوا۔ ادھر بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے نکل رہا تھا اور دوسری طرف فرعون کا آخری آدمی سمندر میں داخل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پانی جا ملا اور فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گئے۔ جب فرعون ڈوب رہا تو کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ موت کے آخری وقت میں جب فرشتے دیکھنے لگتے ہیں تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ فرعون کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا اور آج بھی فرعون کی لاش مصر کے عجب گھر میں موجود ہے۔ فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل کو آرام اور سکون حاصل ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب دی گئی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی خواہش کی تھی۔ بہت اسرائیل کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ایک چھوٹی سی تجلی ڈالی، جس کی وجہ سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور بعد میں اللہ رب العزت کے بارگاہ میں معافی مانگی اور سجدہ ریزہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور بھی بہت سے قصے ہیں، لیکن یہ مختصر سے قصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن اور فرعون کی ہلاک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ اس قصے کو پیش کرنے میں اگر کوئی کوتاہی ہو تو معاف فرما، آمین۔ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔